شک حضرت حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا، کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا۔ یاد رکھو، یہ اسلام اور کفر کی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے۔ یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا، یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل مطیع کی اولاد۔ ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں، یہ جانتے ہیں کہ کیا کیا جاتا تھا، یہ سب الزامات ہیں۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں مطلب وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ رنگ آمیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ آمیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے۔ اور راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ برزنجی نے الاشاع میں اور علامہ حیتمی نے الصواعق میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے یزید پر لعنت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر لعنت کیوں نہ کی جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن میں لعنت کی ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا میں نے تو اللہ کی کتاب پڑھی ہے، قرآن کو تو میں نے پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں یزید پر لعنت کرنے کا ذکر تو کہیں نہیں ملا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ سورۃ محمد آیت نمبر 22 آیت نمبر 23۔ فرمایا تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو زمین میں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ لوگ یزید کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو نقل کفر نباشد رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام مولوی کروڑوں کی تعداد میں بھی اکٹھے ہو جائیں، حضرت امام احمد بن حنبل جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، وہ امام احمد بن حنبل جو جوتی اپنے پاؤں میں پہنتے ہیں وہ جوتی زمین پر لگتی ہے، اور جو زمین کی گرد و غبار مٹی حضرت امام احمد بن حنبل کی جوتی کو لگتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ کروڑوں کی تعداد میں بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں، ان مولویوں سے بھی حضرت امام احمد بن حنبل کی جوتی کو لگی ہوئی مٹی بھی افضل مقام رکھتی ہے۔ اور ان ناسبی مولویوں میں سے ایک مولوی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا، فلاں نہیں کرتا تھا، وہ نماز پڑھتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو۔ اس کا بھی جواب سنتے جاؤ۔ یزیدی اور یزید اگرچہ نمازی ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں، لیکن ان کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ امام حاکم نے اپنی المستدرک للحاکم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم
اور حجر اسود کے درمیان زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے، رات کو قیام کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے اور دن میں روزے رکھتا رہے، زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں گزرا، اور وہ مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں حضور کی اہل بیت کا بغض ہو، تو ایسا شخص سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی عبادات اس کو نہیں بچا سکیں گی۔